به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو بزرگوں عزیزو، دو فریضے بہت بنیادی ہیں، جن سے عام طور سے امت ناواقف ہے. ایک علم، دوسرے ایمان. اور یہ دو فریضے ایسے فریضے ہیں کہ جن کو حاصل کیے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. یہ دو ایسے فریضے بنیادی ہیں، علم اور ایمان، کہ ان کو حاصل کیے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. نہ کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جب تک علم نہ ہو، اور کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں جب تک ایمان نہ ہو. کیونکہ ایمان اخلاص ایک ہی چیز ہے، جس طرح شرک اور ریا ایک ہی چیز ہے. میں نے عرض کیا یہ دو فریضے بنیادی ہیں، علم اور ایمان، اور لوگ ان دونوں فریضوں سے غافل ہیں. ایمان سے اس لیے غافل ہیں کہ ایمان والے تو ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں، باپ دادا پر دادا سارے ایمان والے تھے. جب میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو پھر مجھے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ اس زمانے میں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ایمان لانا کسی مشرک کا اسلام میں داخل ہونے کو کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلامی گھرانے میں پیدا ہونا یہ ہمارے ایمان، ہمارے مومن ہونے کے لیے کافی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو غیر مسلم پیدا نہیں کرتے. ساری دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہودی کے گھر میں، نصرانی کے گھر میں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالی ہر انسان کو مسلمان پیدا کرتے ہیں. اللہ ہر انسان کو مسلمان پیدا کرتے ہیں. اللہ نے کوئی انسان غیر مسلم پیدا نہیں کیا. صحیح حدیث ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں آتے ہیں وہ سب کے سب فطرت اسلام پر پیدا کیے جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم ایمانی گھرانے میں پیدا ہو. حالانکہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے. ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. دیکھو بہت اہم بات ہے. ہم نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، حج کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو، ان کو فرائض سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام فرائض کی صحت اور ان کی قبولیت کا مدار اور اس میں اخلاص کے ہونے کی شرط جو ایمان ہے، اس ایمان کے سیکھنے کو مستقل کام نہیں سمجھتے. حالانکہ جس طرح رب العزت کا تمام فرائض پر عمل کرنا اللہ کا حکم ہے، ایسے اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا حکم ہے. یا اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا حکم ہے. ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ ایمان لانا صرف اسلام میں داخل ہونے کو نہیں کہتے. آپ دیکھیں گے احادیث میں غیروں کے لیے اسلام کی طرف دعوت ہے. اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ. جمع کے صیغے کے ساتھ بھی ہے اسلموا تسلموا. جو اسلام لے آتے تھے پھر ان کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی. دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے. جو اسلام لے آتے تھے پھر ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ایمان لانے کی کوشش اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کی کوشش تو آپس کی محنت سے کرتے تھے، اور غیروں پر محنت ہوتی تھی کہ وہ اسلام لے آئیں.
غیر محنت سے کہ وہ اسلام لے آئے. اور صحابہ کی آپس میں جو محنت تھی وہ ایمان لانے کی تھی. غیروں کو کہتے تھے اسلام لے آؤ، اپنوں سے کہتے تھے ایمان لے آؤ. دیکھو تو صحیح کیسی اہم بات ہے اور ہم اس سے کیسے غافل ہیں. ایمان لانے کا امر ایمان والوں کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. صحابہ کرام ایمان لانے کا حکم، ایمان لانے کی ترغیب ایمان والوں کو دیتے تھے. جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا کہ آؤ بھائی آؤ ہمارے ساتھ اگر پر ایمان لائیں گے، تو انہوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اشکال کیا اور یہ عرض کیا کہ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کو نبی مان چکے ہیں، تو پھر یہ ابن رواحہ کون سے ایمان کی طرف میں بلا رہا ہے؟ آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی کیا اسی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے؟ یہ اشکال کیا ایک ایسے آدمی نے جن کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ آؤ ایمان لائیں گے. آپ نے فرمایا کہ ہاں ابن رواحہ وہ ایمان کی مجلسیں قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ پر ایمان لانا مستقل کام ہے. وہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے تذکرے کیے جائیں اور اس کے ماں سوا کا انکار کیا جائے. ایمان کی ازدیاد کا سبب ہی یہی ہے. اور اللہ کا یہ حکم کہ ایمان والے ایمان لاؤ، اس حکم سے پورا کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے. ایمان لانا یہ نہیں کہ آدمی ذہنی طور پر یہ سمجھے کہ ہاں میں ایمان لایا ہوں. ایمان لانا کہتے ہیں، ایمان لاتے رہنا کہتے ہیں ایمان کو تازہ کرتے رہنا اور ایمان کی تجدید کرتے رہنا. ایمان کی تجدید کرنے کو کہتے ہیں ایمان لانا. ارے سنو تو صحیح، ایمان کی تجدید کو کہتے ہیں ایمان لانا. اللہ نے حکم دیا قرآن میں اے ایمان والو ایمان لاؤ. آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. علماء نے لکھا ہے کہ احکام کے علم سے فراغت ہو جائے گی، لیکن اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے فراغت مومن کو نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. جیسے ہم صبح شام جسم کی غذا کا لینا اپنے جسم کی صحت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی ایمان کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرنا اس طرح ضروری ہے. ہم ایک مرتبہ غذا لے کر فارغ نہیں ہو جاتے، بلکہ ہمیں کچھ وقت کے لیے کچھ وقت کے بعد جسمانی غذا لینی پڑتی ہے. ایسے ہی ایمان اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا یہ اپنے ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اس امر کو پورا کیسے کرتے تھے. صحابہ اس حکم کو پورا کیسے کرتے تھے. صحابہ سے ملاقاتیں کرتے اور کہتے کہ آؤ اگر پر ایمان لائیں گے. ایمان کی تجدید کا طریقہ ہی یہی ہے، ایمان کی تجدید کا طریقہ ہی یہی ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں میں جمع کرو. یہی ایمان کی تجدید کا اور یہی ایمان میں تازگی پیدا کرنے اور یہی ایمان کو بڑھانے کا سبب ہے. کیونکہ کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ صحابہ پر گشت کرتے تھے. صحابہ پر اس زمانے کے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ سب سے بڑا فریضہ ایمان. اس کی محنت خود ایمان والوں پر، سب سے بڑا فریضہ ایمان، اس کی محنت خود ایمان والوں پر. معاذ بن جبل رضی اللہ فرمایا کرتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اگر پر ایمان لائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے چلو ہمارے ساتھ چلو اگر پر ایمان لائیں گے. ابن رواحہ کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ اگر پر ایمان لائیں گے. میں نے تو یہ بات عرض کی کہ ایمان لینے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں اس محنت سے ایمان میں کمال چاہیے. اس لیے کہ ہر عمل کا کمال اور اس عمل کی قبولیت ایمان کے کمال پر ہے. اس لیے
ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کرو تاکہ اس کو حاصل کرنے کا فکر بھی ہو اور اس کے ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ بہت اہم بات ہے. ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ اس سے نہیں ہو سکتا. ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ اس سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف آپ کی مدد ہو جائے. میری بات بہت توجہ سننا ہے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی مدد ظاہر کے خلاف ہو جائے یہ اس کے ایمان کا کمال ہے، اور اس زمانے میں مسلمان کے ساتھ وہ ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کا کمال ہے. اولیاء کے ساتھ اگر کرامتیں ظاہر ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی ولی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے. دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے، اگر پوری زندگی دی ولی کی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اگر پوری زندگی میں ولی کی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو تو اس کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ولی ہونا کرامت کا ظاہر ہونا نہیں ہے. نبی ہیں لیکن کوئی معجزہ اللہ نے نہیں دیا تو کیا آپ کہیں گے کہ نبی نہیں ہے؟ میری بات توجہ چاہتی ہے. اسی طرح اگر ولی ہے اور کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی تو اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے ہی کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اگر ظاہر کے خلاف کوئی مدد نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی ان کا ایمان ابھی بنا نہیں ہے، کیونکہ ایمان، ہماری بات دھیان سے سننا، ایمان ظاہر کے خلاف مدد ہونے کو نہیں کہتے. ایمان ظاہر کے خلاف مدد ہونے کو نہیں کہتے. ایمان ظاہر کے خلاف مدد ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ ایمان کہتے ہیں ماحول کے خلاف، ظاہر کے خلاف، اپنی طبیعت و چاہت کے خلاف، حالات کے خلاف اللہ تعالی کے حکم کو پورا کر دینا، بس یہ ایمان ہے. ظاہر کے خلاف، ماحول کے خلاف، حالات کے خلاف اللہ تعالی کے حکم کو پورا کر دینا، بس یہ ایمان ہے. میرے دوستو عزیزو، ایمان تو سراسر اطاعت کا نام ہے. ایمان سراسر اطاعت کا نام ہے. ایمان اس کو نہیں کہتے کہ اگر آپ کی مدد ظاہر کے خلاف ہو تو آپ کا ایمان مضبوط ہے، اور اگر آپ کی مدد ظاہر کے خلاف، صحابہ کرام کو دودھ کے بغیر دودھ مل گیا، شہد کے بغیر شہد مل گیا. سارے کفار و مشرکین مشکیزیں بھر کے لائے شراب کے، اللہ نے سارے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا. آج اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہونے لگے گا تب کہا جائے گا ہاں ایمان بن گیا. میری بات توجہ چاہتی ہے، ہماری بات نہیں آ رہی. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا بن جانا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کی غیبی مددوں کو سنتے سنتے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جب ایسا ہونے لگے گا تو سمجھ لو کہ ایمان بن گیا. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ رب العزت ساری دنیا کے مسلمانوں کو دنیا میں سے ایک پائی پیسے کی نہ دیں، ایک ٹکڑا روٹی کا نہ دیں، ایک کپڑا پہننے کو ایک ٹکڑا کپڑے کا نہ دیں پہننے کو، ایک جھونپڑا نہ دیں مسلمانوں کو سر چھپانے کو، اور یہ ساری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے عوامل کو پورا کریں تو یہ کامل ایمان والے ہیں. یہ کامل ایمان والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دینا اس کی رضا کے لیے یہ ایمان کا خلاصہ ہے. تم یہ مت دیکھو کہ مسلمان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا مدد ہوئی، یہ دیکھو کہ مسلمان نے اللہ کا حکم
اس کی رضا کے لیے پورا کر دیا یا نہیں؟ اگر اللہ رب العزت ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے عمل پر کچھ نہ دیں، ان کے عمل پر کچھ نہ دیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان کا بھی ایمان بنا نہیں ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر کے خلاف مدد ہونا یا کرامات کا ظاہر ہونا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب تک مسلمان کی مدد ظاہر کے خلاف نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوا۔ حالانکہ میں تو عرض کر چکا کہ اگر اللہ مسلمان کو دنیا میں کچھ بھی نہ دیں اور یہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں گزار دے تو یہ آدمی مومن کامل ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ظاہر کے خلاف کچھ نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ ایمان کی اپنی علامتیں ہیں، ایمان کی اپنی علامتیں ہیں۔ ایمان کی علامتوں میں غور کرو، ایمان کی علامتوں میں غور کرو کہ ایمان کی علامتوں میں غور کرو، اور یہ ایمان کی علامتیں احادیث میں تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ تم ظاہر کے خلاف ہونے کو ایمان سمجھو، وہ تو ساری دنیا کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس کی حیثیت ایمان کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے آدمی اگر بھینس خریدتا ہے تو اس کا ارادہ دودھ کا ہوتا ہے، گوبر کا ارادہ نہیں ہوتا، گوبر کا ارادہ نہیں ہوتا۔ جس طرح بھینس کے ساتھ گوبر کا ہونا لازم ہے، بھینس کے ساتھ گوبر کا ہونا لازم ہے، خدا کی قسم اسی طرح اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دنیا کا مل جانا تو ایک گوبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہوگا جو بھینس گوبر کے لیے خریدتا ہو؟ بھینس گوبر کے لیے خریدتا ہو یا ایک کا چاہتا ہو کہ بھئی ایسی بھینس چاہیے جو گوبر زیادہ کرتی ہو تاکہ ہم اس سے اپلے بنائیں، کھانے پکائیں اور اس کے گوبر کو مختلف ضروریات میں استعمال کریں؟ ایسا تو میرے خیال سے کوئی سوچنے والا دنیا میں نہیں ہوگا جو ایسی بھینس خریدنا چاہے جو گوبر زیادہ کرتی ہو۔ یہ کہے گا ایسی بھینس بتاؤ جو دودھ زیادہ دیتی ہو، دودھ زیادہ دیتی ہو۔ بس یہ بات یاد رکھو، کائنات میں مسلمان کو اگر دنیا مل جائے تو وہ ایسا ہے جیسے بھینس کو گوبر مل جانا، اس سے کچھ ضروریات پوری ہو جائیں گی مگر اس سے گوبر مقصود نہیں، دودھ مقصود ہے۔ جس طرح دودھ کے ساتھ گوبر ضمناً حاصل ہو کر رہے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہنے والے، اس کی اطاعت کرنے والوں کو دنیا تو دین کے تابع ہو کر ملے گی۔ بس جس طرح بھینس سے گوبر مقصود نہیں، گوبر مقصود نہیں موجود ہے، گوبر مقصود نہیں موجود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت مقصود ہے۔ اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت مقصود ہے۔ دنیا کی حیثیت گوبر کی طرح یہ موجود ہے، مقصود نہیں ہے۔ دنیا مقصود نہیں، موجود ہے۔ سوچے تو صحیح، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، جب عمل سے وہ مقصود نہیں ہے، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے جب وہ عمل سے مقصود نہیں، تو وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے وہ عمل سے مقصود کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری بات سمجھ میں آئی؟ وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے،
جب اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی اطاعت سے جنت مقصود نہیں تو وہ دنیا کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا سے اپنے محبوب بندوں کو ایسے بچاتا ہے جیسے میں نے آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. سوچو تو صحیح, یہ تو حیثیت دنیا کی. اور ہم یہ سمجھیں کہ اگر دنیا میں کسی کو دنیا مل گئی ظاہر کے خلاف صحابہ کی طرح تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان بن گیا. یہی وجہ ہے زمانے میں کہ جس بزرگ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی لوگ اس کو بزرگ نہیں مانتے, حالانکہ ساری ولایتوں کی چوٹی اور ساری ولایتوں کا خلاصہ اور قطبیت کا سب سے اونچا درجہ وہ اتباع سنت ہے. جن سنتوں کو زمانے مسلمان ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے, اتباع سنت یہ ولایتوں کی سب سے اونچی چوٹی ہے. ہمارا استاد عبداللہ سے ہمارے استاد نے فرمایا بچپن میں کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو, حضرت نے عرض کیا ہمارے استاد سے کہ جی قطبیت کا درجہ تو بہت اونچا ہے, وہاں تو بڑی لمبی زندگی, ریاضت, مجاہدے اور لمبی لمبی عبادتیں اور پوری دنیا سے پوری طرح بے رغبتی اور دنیا سے پوری طرح آدمی کٹ کر تب کہیں جا کر پہنچتا ہے قطب ہونے کے درجے پر. ہمارے ایسا ہمارا کیوں, یہ تم سے کس نے کہہ دیا, یہ تم نے کس نے کہہ دیا کہ آدمی دنیا سے ادھر اٹھا ہونے والوں کو سیدھے ہو کے بیٹھو, ٹیکنا لگاؤ, سیدھے ہو کے بیٹھو, دھیان سے بات سنو. ارے یہ تم سے کس نے کہہ دیا, یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ بڑے ریاضت بڑے مجاہدے کرو گے تو قطب بن جاؤ گے. ایسے فرمایا جہاں سنتوں کا ماحول نہ ہو اور جہاں خلاف سنت کو عمل ہو رہا ہو تم ماحول کے خلاف لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرو تو یہ اتباع سنت مخالف ماحول میں یہ تمہیں قطبیت کے درجے تک پہنچا دے گی. میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ جب تک ایمان کو احادیث میں غور نہیں کرو گے, ہمارے اندر ایمان کی طلب پیدا نہ ہوگی. ہم اس ایمان سے اس لیے غافل ہیں کہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں. انسان کا مزاج ہے جس چیز کی حقیقت سے ناواقف ہوگا اس چیز سے وہ غافل رہے گا. پہلی بات ہے کہ ایمان کی علامتوں میں غور کرو اور احادیث میں دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کسے کہا ہے. مجھے دو چیزیں عرض کرنی ہیں, علم اور ایمان. پہلے سوال اس بات کا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. پہلے اس ایمان کو صحابہ کے سوالات میں غور کرو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, پھر آپ نے کیا جواب دیا. صحابی نے سوال کیا اے رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں. آپ نے جواب میں فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جانے کہ تو مومن ہے. جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اگر گناہ کو دیکھنے یا گناہ کے کرنے سے دل میں غم پیدا ہوتا ہے, ذرا توجہ سے بات سننا, گناہ کرنے یا گناہ کو دیکھنے سے دل میں غم پیدا ہوتا ہے تو یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے. ایمان کی سب سے بہت توجہ سے بات سننی پڑے گی.
ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے۔ دل سے گناہ کو گناہ سمجھنا اور دل سے گناہ کو دیکھ کر اڑنا اور غمگین ہونا، یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایمان کی انتہا ہے، یہ ایمان کی انتہا ہے کہ بھائی گناہ کو دیکھ کر دل برا ہو یا گناہ کر کے دل برا ہو۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی منکر کو منکر نہ سمجھے اور نیکی کو نیکی نہ سمجھے تو سمجھ لو کہ اس کا دل ایمان سے ایسا الٹا کر دیا گیا ہے جیسے کسی تھیلے کو الٹا کر دیا جائے تو اس کے اندر کا سامان سب باہر آ جاتا ہے، اندر کا سامان سب باہر آ جاتا ہے، کی صفائی نہیں۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، روکے نہیں ہیں، بدلے، تبدیل کرے اس کو۔ کیا کیسے تبدیل کرے گا؟ کہ تبدیل ایسے کرے گا کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال دے، منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالے، کیونکہ تغییر کا حکم ہے، بدلنے کا حکم ہے۔ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالے۔ اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو پھر منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول میں جا کر سمجھائے اور سمجھا کر اس کو اس ماحول سے نکالنے کے لیے تیار، اس ماحول سے نکلنے کے لیے اس کو تیار کرے۔ دیکھو میری بات جا کر سنا، بہت جا کر سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں ایمان اس لیے کمال نہیں پیدا ہوتا کہ لوگوں نے ہمیں معروف و نہی منکر ان دونوں فریضے کے ادا کرنے کے لیے اخبار، رسائل، مختلف قسم کے پیغامات بھیجنے کے آلات اور ذرائع ان کو ذریعہ سمجھ لیا ہے دین کے پھیلانے کا۔ حالانکہ ایمان بڑھتا ہی جب ہے، ایمان بڑھتا ہی جب ہے، ایمان بڑھتا ہی جب ہے جب مسلمان بذات خود بھلائی کا حکم دوسروں کو جا کر کرے اور ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لائے۔ بس یہی ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے۔ تم قرآن حدیث کو غور سے پڑھتے نہیں ہو، قرآن حدیث کو غور سے پڑھتے نہیں ہو۔ ایمان کی تکمیل کا اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا سبب ہی یہی ہے، سبب ہی یہی ہے۔ قرآن نے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہ دو حکم دیے ہیں، اور اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے یہ دو حکم دیے ہیں کہ تم افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم اپنی ذات سے دوسروں کو خود جا کر بھلائی کا حکم کرو اور انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ۔ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ایمان میں، دیکھو تو صحیح، کسی اچھی بات ہے، تم اگر ایسا کرو گے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ امر معروف و نہی منکر ان دونوں فریضوں کو عملی طور پر ادا کرنا، تحریر میں، تقریر میں یا اخبار و رسائل میں منکرات کا لکھ دینا، یہ منکر سے روکنے کا اور معروفات پر لانے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہماری بات دھیان سے سنو۔ اخبار و رسائل میں عوامل لکھ دینا اور منکرات کا لکھ دینا یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ منکر کرنے والے کے پاس جانا اور پہلے درجے میں ہاتھ سے نہیں تو زبان سے اس کو سمجھا کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لے آنا، عمل کے ماحول میں لے آنا، یہ ایمان کے
کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، میں نے ایک بات عرض کی ہے، شاید آپ کو یاد ہو کہ برائی کو برائی سمجھنا اور اس سے دل کا کڑھنا اور غمگین ہونا، یہ ایمان، یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے، سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اور یہ کامل ایمان ہے، حالانکہ یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ سیدھا حدیث میں فرمایا کہ جو تم میں سے ہاتھ سے بدلنے یا زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس گناہ کے ماحول کو دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر بدلوائے، جس طرح فلیغیرہ بلسانہ، فلیغیرہ بیدہ، فلیغیرہ بلسانہ، فلیغیرہ بقلبہ، کہ اس منکر کے ماحول کو دل کے ذریعے بدلے، دل کے ذریعے بدلے، یا یوں کہا جائے معروف جو اس کا ترجمہ کیا ہے لوگوں نے، یہ کہ آدمی دل سے اس منکر کو برا سمجھے، جو تمہیں سے کسی منکر کو دیکھے، آخری درجہ ایمان کا یہ ہے، سب سے کمزور ترین، جس کے بعد پھر ایمان کا کوئی ذرہ اس کے دل میں نہیں ہے، وہ آخری درجہ یہ ہے کہ اس منکر کے ہونے کو برا سمجھے، منکر کو نہیں، بلکہ منکر ہونے کو برا سمجھے۔ دیکھو میری بات میں فرق ہے بہت، منکر کو تو منکر جانتا ہی ہے برا ہے، لیکن اگر زبان نہیں کھول سکتا اور ہاتھ نہیں چلا سکتا تو پھر ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ یہ اس منکر کے ہونے کو دل سے برا سمجھے اور اللہ سے کہے دعاؤں کے ذریعے کہ اے اللہ میں ہاتھ نہیں چلا سکتا اور حالات ایسے ہیں کہ میں زبان نہیں کھول سکتا، تو کم سے کم اس کے ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے، ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہے کہ یہ دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کروائے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ یہ منکر کو اپنی دل کی کڑھن سے اور تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کرائے۔ اگر ایسا بھی نہیں کرتا، میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہ 24 گھنٹے میں کون سا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم تنہا اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر جتنا عالم میں منکر پھیلا ہوا ہے اور جتنی امت منکرات میں مشغول ہے، ہم اس کے لیے تنہائی میں دعا مانگتے ہوں کہ اے اللہ اس منکر کو ختم کر دے۔ میں سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں سب سے کہ اگر 24 گھنٹے میں کوئی 1 منٹ ہم پر ایسا گزرتا ہو جس میں ہم منکرات کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں اے اللہ اس منکر کو ختم کر دے، بتاؤ ذرا روزانہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم سارے عالم میں ہونے والے منکرات اور سارے عالم میں مسلمانوں جو گناہ کر رہے ہیں، ہم کبھی تنہائی میں دعا مانگیں اس کے لیے؟ اگر ہمارا معمول یہ ہے، دیکھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر ہمارا معمول یہ ہے روزانہ تنہائی میں دعائیں مانگنے کا، پھر یوں کہا جائے گا کہ یہ ایمان کی سب سے کمزور، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ حدیث میں اسی طرح ہے، ہماری بات صحیح آ رہی ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔
کہ یہ روزانہ تنہائیوں میں اللہ سے دعا کرتا ہے منکر کو ختم کرانے کے لیے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ تمہارا سب سے کمزور ترین ایمان ہے، سب سے آخری درجے کا ایمان ہے. اگر تم تنہائیوں میں دعائیں مانگتے ہو اللہ سے اس منکر کو ختم کرنے کے لیے اور دل سے تم اٹھتے ہو اور غمگین ہوتے ہو تو ذالک اضعف الایمان، کہ یہ تمہارا سب سے کمزور ترین ایمان ہے. ذرا آج اس بات کو سوچو کہ اگر ہم روزانہ تنہائیوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں سارے عالم سے منکر کو اور فحش کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ اصل میں ہمارے ایمان کا سب سے کاش سونے والے بات سنتے، کتنی اہم اور ضروری بات ہے. ہم نے توجہ نہیں دی اس طرف. جی ہاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں بس صحابہ کی طرح ظاہر کے خلاف مدد ہونے لگے تو سمجھ لو کہ ایمان بن گیا، اور اگر ظاہر کے خلاف ہماری مدد نہیں ہے تو سمجھو کہ ایمان نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کرام نے کبھی بھی اس کو ایمان نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مال دے دیں، اللہ نے اس کو کبھی ایمان نہیں سمجھا، بلکہ اللہ نے صحابہ کرام کو جو مال اور فتوحات راضی ہو کر دی ہیں، صحابہ کرام ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے، مالدار صاحب دنیا سے روتے ہوئے گئے، اے ابا اگر تو نے کفر کی حالت میں موت دے دی ہوتی تو جہنم میں جاتے، پھر اگر تو نے اسلام لانے کے بعد فقر کی حالت میں، غربت کی حالت میں، فقر و فاقی کی حالت میں، غربت کی حالت میں موت دے دی ہوتی تو ہم یقیناً جنت میں جاتے. اب تو نے ہمیں مال دے دیا ہے، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو قیامت میں یہ کہہ دے گا کہ تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دنیا میں مل گیا ہے، اب آخرت میں تمہارے لیے جنت کا کوئی وعدہ نہیں. کتنی عجیب بات ہے. میں اس لیے فرق ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بس ظاہر کے خلاف دنیا مل جائے اور اگر مدد ہو جائے تو ایمان بنا، اور اگر کوئی جماعت اگر واپس آ کر کاروائی سنا دے گی نا کہ جی ایسی اللہ کی مدد ہوئی، ایسی مدد ہوئی، تو دوسرے سوچیں گے بھائی ان کا تو ایمان بن گیا اور ہمارا بنا نہیں. اسی انتظار میں رہیں گے کہ کب ہماری مدد ہو ظاہر کے خلاف. میرے دوستوں عزیزوں خوب سمجھ لو، اگر میں اور آپ 24 گھنٹے میں سے کسی وقت تنہائی میں واقعی دل سے غمگین ہو کر اللہ سے رو رو کر دعاؤں کے ذریعے منکر کو ختم کرا رہے ہیں تو یہ ہمارے دل میں ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور اگر یہ معمول نہیں ہے خدا نہ کرے، اور اگر یہ معمول نہیں ہے خدا نہ کرے، اور اگر یہ ہمارا معمول نہیں ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ جس ایمان کی سے ہم غافل ہیں اور مطمئن ہیں وہ ایمان کی کہاں ہے. سیدھی بات ہے. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی گناہ کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے تو کسا قلب ہو تو اس کا دل الٹ دیا گیا ہے تھیلے کی طرح. میرے دوستوں عزیزوں میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کو صحابہ کرام کے سوالات میں اور محمد صاحب کے جوابات میں غور کرو. ایمان کو صحابہ کے سوالات میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات میں غور کرو. تب پتہ چلے گا ایمان کیا ہے. صحابی کا سوال ایسا ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ پھر یہ نہیں کہ خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. کتنے گناہ ایسے ہیں
جنہیں ہم کر کے خوش ہوتے ہیں یا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ گناہ کو دیکھ کر خوش ہونا یہ دل کا ایمان سے خالی ہو جانا ہے. گناہ کو دیکھ کر خوش ہونا یہ دل کا ایمان سے خالی ہو جانا ہے. کیونکہ حدیث میں صاف فرما دیا کہ جب تیرا دل غمگین ہو گناہ کو دیکھ کر تو یہ تیرے مومن ہونے کی علامت ہے. جب تیرا دل غمگین ہو گناہ کو دیکھ کر، حال یہ ہے آج تہجد مل گئی تو کوئی خوشی نہیں، اور آج فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کوئی غم نہیں. عجیب بات ہے، لوگوں کو دین کے اعتبار سے کوئی خیر مل جائے تو انہیں کو خوشی نہیں ہوتی، اور اگر دین کا کوئی موقع عبادت کا کوئی موقع ضائع ہو جائے تو کوئی غم نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں اگر دنیا مل جائے تو واقعی خوشی ہوتی ہے، اور اگر دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو واقعی غم ہوتا ہے. واقعی غم ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز مل جاتی. آدمی ایمان کے کمال کو پہنچ نہیں سکتا جب تک یہ ایمان کو احادیث میں غور نہ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان کی تعلیم دی اور پھر تعلیم دے کر ایمان کا امتحان بھی لیا. اس زمانے میں تو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں جو امتحانات ہوتے ہیں نا، اللہ کی معاف فرمانے، امتحان ہی سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. جس طرح مدرسے امتحان ہوتے ہیں نا، کتاب پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں اب کتاب بند کر کے سوالات کا جواب دو. کتاب بند کر کے سوال بیٹھے سارے مدرسے کے طلبا، ہاں، اور ایک جواب صحیح لکھ دے گا، او بھائی یہ پاس ہو گئے، یہ پاس ہو گئے. جی ہاں، دعوتیں ہو رہی ہیں، نمبر اول آ گئے ہیں. وہاں کالج میں جاؤ گے وہاں دنیا کا جہل سکھلایا جائے گا، اور پھر کتاب بند کر کے یہ کہیں گے فلاں سوال کا جواب کے لیے جواب ہے. میں تو یہ کہوں کہ کتاب پڑھ لی پھر کتاب بند کر کے اس کتاب کی عبارت کا جواب دے دیا، کیونکہ دونوں کتاب ہے، دماغ کی کتاب ہے، دماغ کی کتاب ہے اور کتاب کی کتاب ہے. یہ کوئی امتحان ہے؟ ہائے ہائے، یہ کوئی امتحان ہے کہ کتاب کے نقوش اور کتاب کی عبارت اور کتاب کے الفاظ دماغ میں بٹھا لیے، ذہین آدمی جواب دے دے گا. جو بیچارہ کمزور دماغ کا ہوگا کہے گا جی مجھے پتہ نہیں کیا ہے. جس کا دماغ تیز ہوگا وہ جواب دے دے گا. آپ کہیں گے بہت قابل آدمی ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ آپ کے امتحان دینے کا نہیں تھا. آپ نے کہ ایمان کی تعلیم دینے کا طریقہ بھی الگ ہے اور اس ایمان کا امتحان دینے کا طریقہ بھی الگ ہے. نہ تو آپ نے کتاب سے ایمان پڑھایا اور نہ آپ نے کتاب سے امتحان لیا. حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے تھے مسجد میں. آپ نے نیند سے اٹھا کر پوچھا کیف اصبحت یا حارث، صبح کے حال میں کر رہے ہو؟ فوراً جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ. فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ فوراً جواب دیا کہ میرے ایمان کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے میں نے رخ پھیر لیا ہے، جنت دوزخ میرے سامنے ہے، عرش لایا جا رہا ہے، میدان حشر قائم ہے، لوگوں کے اعمال نامے ان کے دائیں بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے پاس کر دیا. آپ نے تو میں عارف کا فلزم یہاں سے معرفت حاصل ہو گئی. ادھر آپ نے گھوڑا خریدا ایک دیہاتی سے،
گھوڑا خریدا دیہاتی سے، معاملہ طے ہو گیا، پیسے آپ دینے لگے، معاملہ طے ہو گیا۔ اتنے میں دوسرے لوگ آ گئے دیہاتی کے پاس، گھوڑا بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے۔ پیسے زیادہ ملنے لگے تو آواز دے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ فرمایا میں پیسے لے چکا، میرا تمہارا معاملہ ہو چکا۔ میں کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ میں کہ نہیں، میرا آپ کا معاملہ ہو چکا ہے، میں تو پیسے دے رہا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا نہیں، میرا آپ کا معاملہ نہیں ہوا۔ تو قسم کھا لی اس نے، واللہ ما بعتک، میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے۔ جب بات بڑھی، دیہاتی نے کہا گواہ لاؤ۔ گواہ کوئی ہے نہیں، دو آدمی کے درمیان بات ہوئی، گواہ کوئی نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، ایک دیہاتی ہے اور آپ ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے۔ دیہاتی نے کہا گواہ لائیے، دیہاتی نے کہا گواہ لائیے۔ وہاں سے گزر رہے تھے خزیمہ ابن ثابت، گزر رہے تھے خزیمہ ابن ثابت، انہوں نے کہا دیکھا کہ یہ آپ سے گواہ مانگ رہا ہے، آپ سے گواہ مانگ رہا ہے۔ یہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا۔ آپ نے فرمایا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی؟ تم نے گواہی کیسے دی؟ تم موقع پر موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دی؟ یہ سوال جو ہے آپ کی طرف سے، یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ یہ ایسے ہوتے ہیں سوالات امتحان میں، یہ نہیں کہ حدیث لکھ کے دے دی طلبا کو کہ جاؤ اس کا ترجمہ لکھ دو، اور اس میں کوئی اگر مسئلہ اس سے مستنبط ہے تو اس کے اختلافات لکھ دو، اور جس کا جو مذہب ہے اس کے دلائل لکھ دو، جی وہ لکھ دیں اور جاؤ موبائل نمبر۔ اس طرح کا امتحان کا سنو میں کیا کہہ رہا۔ آپ نے فرمایا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ یہ ہے امتحان۔ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے خزیمہ ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیتے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم، آپ نے لیا یا نہیں لیا مجھے، اگر ایک دفعہ یہ کہہ دیتے تو کفر کے لیے کافی۔ کیوں کہ آپ کو نبی کے کہنے پر یقین نہیں ہے؟ بہت عام بات ہے یہ۔ اگر آج بھی کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ وعدے تو ہیں حدیثوں میں، لیکن پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، جس طرح خزیمہ کو آپ کی حیات میں آپ کی زبان سے بات سن کر اس کا یقین کرنا ان کے ذمہ فرض ہے، انکار کرتے تو کفر ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی حدیث کے بارے میں یہ کہے کیا ٹھیک ہے لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا، یا نہیں، آپ آج بھی ایک حدیث کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور خزیمہ کا ایمان کا امتحان یہ تھا، ہم تنبیہ کر کے ڈانٹ کر پوچھیں کہ تم نے کیسے تم نے گواہی دی ہے کہ تم موقع پر موجود نہیں تھے۔ آپ اس سوال سے میری بات توجہ چاہتی ہے، آپ نے اس سوال سے حضرت خزیمہ کی بات کا انکار کرانا مقصود نہیں تھا، کیونکہ نبی اپنی بات پر خود بھی یقین رکھتے ہیں۔ دیکھو اس کے علاوہ اس سوال سے آپ کا مقصد خزیمہ کی بات کا انکار کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سوال کا مقصد حضرت خزیمہ کے ایمان کا امتحان لینا تھا کہ اگر ہم ڈانٹ کر بھی پوچھیں تو خزیمہ انکار نہیں کرتے، خزیمہ انکار نہیں کرتے کہ بھائی دیکھیں کہ ہم پوچھ رہے ہیں اور گھبرا کر کہہ دیں کہ جی مجھے نہیں معلوم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا کہ لوگ دوڑ میں گئے ابوبکر صدیق
کے پاس جا کر کہا کہ اے ابو بکر تمہیں خبر ہے تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا؟ تمہیں خبر ہے تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا؟ یہ کیا بات ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ میں رات کی کسی ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر اور وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کی تفصیلی سیر، تمام اعمال پر اجر اور تمام گناہوں پر سزائیں، سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں، اور رات سے پورا ہونے سے پہلے پہلے گھر واپسی ہو گئی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سن کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں۔ ادھر میرے دوستوں عزیزوں بات اصل یہ ہے، حضرت بکر کے ایمان کے امتحان ہو رہا، ادھر حضرت خزیمہ کے ایمان کے امتحان ہو رہا، تعلیم دی جاتی تھی ایمان کی، اور اس ایمان کے امتحان بھی ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ خزیمہ سے آپ نے پوچھا کہ خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی؟ فوراً جواب دیا میں گواہی کیوں نہ دوں، تمہارے تو موقع پر موجود نہیں تھے۔ عرض کیا کہ آپ نے ہمیں جنت کی خبر دی، ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے، آپ نے دوزخ کی خبر دی، دوزخ دیکھی نہیں ہے، آپ نے عرش کرسی کی خبر دی، ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے، عذاب قبر کی خبر آپ نے دی، ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی ہمیں خبر دی، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ سارے ریت کی چیزیں بڑی بڑی آپ کی رہنے کی وجہ سے ہم مانتے ہیں، آپ کے کہنے سے مانتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایک گھوڑے کے بارے میں آپ غلط کہیں؟ تو آپ نے ابھی فارغ ہوئے نا طلبا، ابھی کہیں گے کہ ہم گھر جا رہے ہیں، وہاں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے ضروری ہوگی، تو وہ کہیں گے سند لاؤ، تو ہمیں سند دے دیجیے، ہم سند دے دیجیے تاکہ ہم وہاں جا کے دکھلا دیں کہ باشوی روم میں پڑھ کر سیدھا کو سند پڑھا جو ہو پڑھا ہو مگر لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں مومن کے اندر ایمان کی علامتیں ایسی ہوتی تھی کہ مومن بذات خود ایمان کی سند ہوتا تھا، عالم خود علم کی سند ہے، عالم خود علم کی سند ہے، اگر وہ حرکت جہالت کی کرے تو وہ جاہل ہے، چاہے اس کے پاس کاغذ لکھا ہوا رکھا ہو سند کا، اگر اس کا عمل سنت کے مطابق ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت پر ہے تو وہ بذات خود سند ہے، بذات خود سند ہے۔ اگر تم ایسے بنو تو تجھے سند مانگیں گے نہیں، اور اگر تم ایسے نہ بنو تو اگر تم کام اٹھائے کرو گے سند کا کہ دیکھو بھائی ہم فلاں مدرسے سے فارغ ہیں، ارے تمہارے فراغت کا یہ تمہارے علم حاصل کرنے کا کے لیے تمہارا علم عملی بتا دیتا کہ تم عالم ہو، تمہیں کی کیا ضرورت تھی کہ تمہارے پاس سند ہو جس سے معلوم ہو کہ تم عالم ہو۔ آپ نے سند دی، آپ نے سند دی کس کو؟ آپ نے سند دی حضرت ابن ثابت کو، آپ نے سند کس کو دی؟ حضرت خزیمہ کو، لکھ کر نہیں، اعلان کر دیا صاحب میں کہ آج کے بعد خزیمہ اس بات کے بارے میں گواہی دیں، ان کی گواہی دو کے برابر مانی جائے۔ یہ ہے سند، یہ ہے سند کہ آج کے بعد خزیمہ اس بات کے بارے میں گواہی دیں، ان کی گواہی دو کے برابر مانی جائے۔ یہ ایسے سچے نکلے کہ ہم نے ان کو تنبیہ کر کے پوچھا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ گھوڑا میں خرید لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ گواہی دیں جب ہم آپ کی اس سے بڑی بڑی چیزوں کو بغیر دیکھے ایمان لا چکے ہیں، تو پھر ہم گھوڑے کا انکار کیسے کر دیں؟ نعوذ باللہ کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہاں خبر نہیں ہے۔ تو میں نے ساری بات اس سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کرو، ایمان کی علامتوں میں غور کرو، ادھر صحابہ کے سوالات، ادھر آپ کے جوابات۔ اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں بنیادی ہیں سیکھنے کی، ایک ایمان، دوسرے علم، ایک ایمان دوسرے علم۔
نقل و حرکت انہی دونوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے، ایک ایمان دوسرے علم۔ ہر عمل ایمان اور علم کے مطابق ہو۔ ایمان کا تعلق تو نیت اور اخلاص سے ہے، اور علم کا تعلق وہ عمل کے طریقے سے ہے۔ اگر علم کے مطابق عمل نہیں تو اخلاص کے باوجود مردود ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا، اور اگر عین علم کے مطابق ہے لیکن اخلاص نہیں تب بھی عمل مردود ہو جائے گا۔ دو چیزیں عمل کے لیے لازم ہیں، علم اور ایمان۔ علم اور ایمان دو چیزیں ہر عمل کے لیے لازم ہیں، علم اور ایمان۔ ہر عمل کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، علم اور ایمان۔ اللہ کی شان، قرآن میں اللہ تعالی نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ سب سے پہلا فریضہ اسلام کا، سب سے پہلا فریضہ اسلام، بنیادی فریضہ اسلام کا نماز، اللہ نے اس کو قرآن میں ایمان کہا۔ نماز کا نام ایمان، نماز کا نام ایمان کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ نماز سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں، یا ایک اس لیے کہ نماز سے زیادہ عبدیت اور نماز سے زیادہ اطاعت ظاہر کرنے والا اور کوئی عمل نہیں۔ آپ روزہ رکھ کر چل پھر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، آپ حج کے فرض ادا کرتے ہوئے کھا پی سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ کر چل پھر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پابندیوں کا عمل نماز ہے۔ نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، سر کی آنکھوں سے لے کر پیر کی انگلیوں تک سب کی سب نماز میں پابند ہیں۔ اس سے زیادہ پابندی کا کوئی عمل نہیں۔ پورے بدن کا ایک عضو وہ قبلے کی طرف، اور ہر عضو اپنی جگہ رہے نماز میں، نماز سے بڑھ کر پابندی ہوگا اور کوئی عمل نہیں۔ قرآن نے نماز کو ایمان کہا، قرآن نے نماز کو ایمان کہا۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ کی اطاعت کا مظہر نماز ہے، اطاعت کا مظہر نماز ہے۔ نماز اللہ کی اطاعت کا سب سے بڑا مظہر ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے تو نماز اسلام کا رکن ہے، اور اسلام میں انسان کے سر کا درجہ رکھتا ہے کہ یہ نماز اگر علم کے مطابق نہیں تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ نماز سے لے کر حج اور زکوٰۃ اور روزوں تک سارے فرائض کی قبولیت وہ علم پر موقوف ہے، علم پر موقوف ہے، یہ علم پر موقوف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ امت دو چیزوں سے غافل ہے، علم اور ایمان۔ علم سے کیوں غافل ہے؟ علم سے غافل اس طرح ہے کہ اس زمانے میں مسلمان اس حالت میں پڑا کہ مسلمان نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا، ہر چیز کو جو کچھ سیکھو اسے علم سمجھو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جتنا مسلمان پوری دنیا میں جو کچھ بھی سیکھ رہا ہے، ہر سیکھنے والی چیز کو علم کہہ رہا ہے، حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے، علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے۔ دیکھو بات دھیان سے سننا، ہر سیکھنے والی چیز کا نام علم نہیں، بلکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کا سیکھنا علم نہیں۔
ہمیں علم اور جہل کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے. علم اور جہل کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے. علم کسے کہتے ہیں, جہل کسے کہتے ہیں. ہمیں علم اور جہل کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے. ہم اس آدمی کو جاہل کہتے ہیں جس کو 5 تک کی گنتی نہ آتی ہو. 5 تک کی گنتی نہ, ہم اس کو جاہل کہتے ہیں. 5 تک کی گنتی نہ آتی, ہم اس کو جاہل کہتے ہیں. حالانکہ سب سے بڑا عالم امام المحدثین اور سب سے بڑا علم کا حدیث کے علم کا ذخیرہ رکھنے والے ابو ہریرہ, سب سے بڑا علم کا ذخیرہ رکھنے والے ابو ہریرہ, سب سے زیادہ احادیث یاد رکھنے والے, سب سے بڑا خزانہ علم کا ابو ہریرہ کے پاس. حضرت عمر سے کہنے لگے 2 اور 3. حضرت ہم آیا یہ 2 3 کیا کرتے ہو, 5 کی نہیں کہتے. کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو حساب کرتے نہیں. اس زمانے میں پڑھا لکھا انہیں کہا جاتا ہے جو دنیا کے فنون سے واقف ہیں, ان کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے. حالانکہ میرے دوستوں عزیزوں, علم اور جہل کا فرق یہ ہے, اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں علم ہے, اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ دنیا کیا چاہتی ہے یہ فن ہے. یہ فن ہے. قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے. قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے. قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے. قبر میں 3 سوالات ہوں گے, من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا رب کون ہے, اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو یا نہیں. ہم سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی, معلومات پر نہیں چلے گی. پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں نا اسلام پر, پی ایچ ڈی والے بھی کہیں گے ہاں لا ادری, ہم نہیں جانتے. کیونکہ جو آدمی دنیا میں اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا, جو آدمی دنیا میں اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا وہ قبر میں صحیح جواب دے سکے گا. قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی. 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 جو آدمی اخلاص کے ساتھ عمل میں لگا ہوا ہے دنیا میں, وہ قبر میں جواب صحیح دے سکے گا. تو قبر میں جواب صحیح کما تحین تموتون, کہ تمہاری زندگی جیسی گزری ہوگی, تمہاری قبر کا یہ سوال جواب ایسے ہی ہوں گے. اس لیے قبر کے جوابات کا تعلق وہ معلومات سے نہیں ہے. آپ کے پاس دین کی جتنی چاہے معلومات ہو, آپ کے پاس دین کی جتنی چاہے, آپ کے پاس دین کی کتنی معلومات ہو, لیکن قبر میں جو جواب زبان چلے گی معلومات پر نہیں چلے گی. قبر میں جو زبان چلے گی وہ عمل اور یقین پر چلے گی. اس لیے میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا اخلاص ہے. ایمان کی اخلاص یہ ہے کہ منکر سے روک دے, نماز کی اخلاص یہ ہے کہ فوج اور برے کاموں سے روک دے. ایسے ہی علم کا بھی اخلاص ہے, علم کا بھی صحیح حدیث ہے. فرمایا علم 2 قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. علم 2 قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. دل کے علم پر تو سارے اعضاء چلیں گے, اور دل کا علم یہ ہے کہ یہ علم دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے. دل میں اللہ کا خوف, علم اللہ کا خوف پیدا کرے. فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء, کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. اگر دل میں علم کے بقدر خشیہ ہے پھر تو یہ عالم ہے, اور اگر دل میں خشیہ نہیں ہے تو پھر کے پاس علم نہیں معلومات ہے. علم نہیں ہے, معلومات ہے. کیا فرق ہے بھائی علم اور معلومات میں؟ ارے سنو تو صحیح,
آپ سے یہ کہیں گے بھائی جو علم ہے وہی معلوم ہے، جو معلوم وہی علم ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں علم اور معلومات میں فرق بتایا ہے، حدیث میں علم اور معلومات میں فرق بتایا ہے۔ علم تو دل کا ہوتا ہے، معلومات دماغ کی ہوتی ہے، کیونکہ دماغ نقوش کو محفوظ کرتا ہے۔ عبارتیں یاد ہو جائیں گی، عبارتیں یاد ہو جائیں گی، مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ یہ علم کا نقشہ ہے، یہ علم کا نقشہ ہے جس کو تیز دماغ نے محفوظ کر لیا۔ مولانا فرماتے تھے کافر بھی علم حاصل کر سکتا، معلومات حاصل کر سکتا ہے، لیکن دل سے اندھا ہے، دل سے اندھا ہے۔ کیا آپ اگر کوئی کافر کوئی کتاب یاد کر لے تو آپ اس کا عالم کہیں گے؟ بولو تو صحیح، ایسا کریں۔ اگر کوئی مشرک کوئی کتاب یاد کر لے، تفسیر کی، فقہ کی، ہاں تو کیا آپ اس کو عالم کہیں گے کہ نہیں؟ علم کا اطلاق جو ہوگا وہ تو دل کے ایمان پر ہوگا، معلومات پر نہیں ہوگا۔ میری بات توجہ چاہتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں زیادہ معلومات ہوگی زیادہ بڑے عالم ہوں گے، حالانکہ جتنے علم پر عمل کرو گے اتنے علم کا اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ زیادہ علم حاصل کر لیا زیادہ اجر مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جنت میں بھی جو درجہ ملے گا وہ علم کی بنیاد پر نہیں ملے گا کہ بھائی بڑے عالم ہیں ان کا درجہ جنت میں اونچا ہو۔ اگر علم ہوتا برائے علم خیر تو جنت میں درجہ علم کے بقدر ہوتا، اگر علم ہوتا برائے علم تو جنت میں درجہ علم کے اعتبار سے ہوتا، جس کو زیادہ علم ہے اس کا درجہ زیادہ اونچا ہو جنت میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جنت میں جو درجہ ملے گا وہ تو عمل کے بقدر ملے گا، جنت کا درجہ صحیح روایت ہے بخاری شریف کی کہ جنت میں درجہ عمل کے بقدر ہوگا، اور داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ عمل سے داخلہ نبی کا بھی نہیں ہے جنت میں، ارے سنو تو